محمد یا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 4 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 13 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس رکوع کے شروع ہونے سے پہلے کچھ سحر کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر میرے ویڈیو کلپس موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سحر کہتے ہیں ہر وہ کام جو اچھمبے کا کام ہو، آپ کو ایک عام عادت سے ہٹ کے لگے، جس کی لاجک آپ کے علم میں نہ ہو۔ جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، سبب نظر نہیں آ رہا، صرف اس سبب کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ جیسے جب ہم پانی گرم کرتے ہیں تو گرم کرنے کا ایک سبب نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں یا آگ آ رہی ہوتی ہے، لیکن پانی بیٹھے بیٹھے گرم ہو رہا ہے، وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کی وجہ مخفی ہو تو وہ ایک سحر ہے۔ اب سحر کی قسمیں کیا ہیں؟ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے، جنات کو خوش کرنے کے لیے بہت ہی کوئی الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں، زندہ چوزوں کو دفن کر دیتے ہیں، یا کوئی بچوں کی قبروں سے ہڈی لا کے کچھ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ چونکہ سوسائٹی میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اس طرح کے ناپاک اعمال کیے جائیں، تو ان کو پھر کوئی میسج دیا جاتا ہے اس طرح کے گندے عمل کے ذریعے، تو وہ اس میسج پر عمل کرتے ہیں۔ وہ میسج بھی اشارے ہوتے ہیں، وہ جادوگروں کو پتہ ہوتے ہیں، تو وہ اشاروں کے ذریعے وہ جنات جا کے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جادو کا طریقہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جادوگر اکثر گندے، پلید اور ناپاک قسم کے ہوتے ہیں اور الٹے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو الٹا قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور بہت ہی کوئی وحشیانہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے جو جنات کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا جادو ہوتا ہے شعبدے بازی، میجک شو آپ نے دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، لیکن ایسا عمل کیا جاتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جادو کی دوسری قسم ہے۔ تو یعنی آپ کے دماغ کو نا ایک سے کیپچر کر لیا جاتا ہے، نظر بندی جسے کہتے ہیں ہم۔ تو زیادہ تر سوسائٹی میں یہ دوسری قسم رائج ہے، اور عامل لوگ اسی کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا، ایک اور قسم ہے جادو کی جس میں اختلاف ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ ہے کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو چینج کر دینا۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سونا ہے، اس کو آپ لوہا بنا سکتے ہیں، یا لوہا ہے اس کو آپ سونا بنا سکتے ہیں، جیسے لاٹھی کو سانپ بنا دینا، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس میں دوسری رائے علماء کی یہ کہ جادو کی ایسی کوئی قسم نہیں ہے۔ امام ابو بکر جساس بہت بڑے ایک احکام القرآن جن کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف ہیں، وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے حقیقت چینج کی جا سکتی ہے۔ بیان القرآن کے مؤلف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ جادو کے ذریعے حقیقت چینج کرنا پاسبل ہے، اور ان کا استدلال حدیث میں آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، مشہور صحابی ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات بتائے ہیں، اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے حمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ تو حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ بھائی اس سے لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بذریعہ جادو حمار یعنی گدھا بننا بھی ممکن ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ایک حقیقت چینج ہو رہی ہے نا۔ اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا کیوں نہیں، کہیں دنیا میں ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ جادوگر نے کسی چیز کی حقیقت کو چینج کیا ہو، تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں بھئی ہم نے پوری دنیا دیکھی تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہو، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے دلیل کے اعتبار سے۔ امام ابو بکر جساس کے جو دلائل ہیں، جو قدیم عالم گزرے ہیں، ان کے دلائل بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اب میں ان کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ اگر میں وہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کی طاقت سے گدھا بنا دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ قرآن جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ قرآن اس کو بڑا جادو کہہ رہا ہے، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے اس بڑے جادو کا صرف یہ اثر تھا یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں جو ہیں سانپ ہیں، حقیقت میں نہیں بنی تھی وہ۔ تو جب اتنے بڑے جادو سے بھی حقیقت چینج نہیں ہوئی تو چھوٹے موٹے جادوؤں سے کہاں سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ مضبوط بات ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہتے ہیں
امام ابو بکر جساس کہ اگر جادو کے زور سے کسی چیز کی ماہیت چینج ہونا ممکن ہوتا تو جادوگر ننگ دھڑنگ اور غریب نہ ہوتے. اکثر جادوگروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, وہ تو شعبدے بازیاں کر کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. بلکہ وہ کیا کرتے, لوہے کو سونا سے بدل دیتے, لوہے سونے سے تبدیل کر دیتے, یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, وہ تو کروڑ پتی بن جاتے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جادو دنیا میں جادوگروں کی حالت خراب ہوتی ہے, اور وہ آج تک کوئی حقیقت ماہیت چینج کرنے کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں آیا. رہا حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے, تو جب حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی حکیم الامہ نے, تو واقعی پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح نہیں تھی. لیکن آج پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح ہے. کوئی دنیا میں ایسا جادوگر ہوتا نا آج جو کسی چیز کی حقیقت کو چینج کر سکتا ہوتا, تو آج دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہوتا, تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. تو اس لیے معقول بات یہی معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ معجزے اور جادو میں فرق کیسے کریں گے؟ اگر جادو کے زور سے بھی حقیقت چینج ہوتی ہے, جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر کے لاٹھی کو فوراً سانپ بنتا دیکھ لیا, فوراً ایمان لے آئے, تو وہ اسی بیس پہ تو ایمان لائے ہیں کہ بھائی یہ تو حقیقت میں انہوں نے چینج کر دیا اور ہم نے تو صرف نظر کا دھوکہ دیا ہے. تو یہ مضبوط دلائل ہیں اس قول کے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. تو یہ جو تیسری قسم ہے نا جو اختلافی چیز ہے, اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کوئی قسم. دو ہی قسمیں ہیں, ایک تو یہ کہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ شعبدے بازیاں ہوتی ہیں, تو دونوں کو جادو کہا جاتا ہے. تو یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, آپ سے کچھ عمل کرواتے ہیں, آپ کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. اس پر میرے کافی تفصیلی بیانات موجود ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور جو پہلی قسم ہے جنات والی, اس کا تو علاج ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, تو جنات کا اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر جو رقیہ کا اہتمام کرتے ہیں, اور قوت اعتمادی بھی جس کی مضبوط ہو, جنات اس پر اثر بھی نہیں کرتے. اس کی دلیل سورہ جن کی آیات ہیں. جنات نے خود کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. قرآن کہتا ہے کہ انسان چونکہ جنات سے ڈرتے تھے اور جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے جناتو ہمیں بچا لو, تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. جنات سمجھنے لگے کہ انسان اپنے آپ کو ہمارا محتاج سمجھ رہا ہے, تو جنات نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ جنات سے نہیں ڈرتے, تو یہ جنات والا جادو بھی آپ پہ اثر نہیں کرتا. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے, اچھا یہ جو بعض لوگ مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہوتا یہ ہے کہ جنات کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جس آدمی کا عقیدہ خراب ہے اسے ٹینشن دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مزاروں پہ جاتا ہے, یہ الٹے عملیات کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ ٹینشن دینا بند کر دیتے ہیں. جنات کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس آدمی کا ان عملیات پر ایمان مضبوط ہو جائے اور مزاروں پہ ایمان مضبوط ہو جائے. تو تھوڑے دن کے بعد پھر یہ شخص دوبارہ بیمار ہوگا, پھر مزاروں پہ جائے گا, تو زندگی بھر کے لیے عذاب میں آ جائے گا یہ شخص. اسی طرح جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ جنات ان کا راستہ دیکھ لیتے ہیں. جنات کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا, یہ عامل کے پاس آتا رہے گا اب یہ, تو کیا کرتے ہیں جنات ایسے لوگوں پہ اثر ڈالتے ہیں تاکہ یہ عامل کے پاس جائیں, عامل ان کو کچھ ٹوٹکے بتاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں عاملوں پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو پھر جنات ان کو تنگ کرنا وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں میں جنات پھر تنگ کرتے ہیں, پھر یہ عامل کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ جن ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں, اور میں بار بار کہتا ہوں عاملوں سے میری مراد چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے 2 نمبر ہو, چاہے 1 نمبر ہو, وہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں عاملوں میں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنات راستہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا, جنات سمجھ جاتے ہیں یہ پلیتوں میں پڑنے والا آدمی ہے, تو وہ تنگ کرتے رہیں گے. اس کا حل یہ کہ آپ جتنی بھی ٹینشن میں ہو آپ چھوڑ دیں یہ عاملوں کے پاس جانا اور قبروں پہ جانا, مزاروں پہ جانا. تھوڑے دنوں میں جنات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے, تو اپنی فائلیں لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. تو سنت رقیہ جو ہے سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, بس اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے جنات والی, اس سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. اور دوسری قسم تو شعبدہ ہے, اس میں متاثر نہ ہو. کوئی عامل کچھ بھی دکھا رہا ہو نا آپ کو, تو بولیں یہ نظر کا دھوکہ ہے, اور یہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا, ہمارے کام کہاں سے بنائے گا بیچارہ. تو اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 4 کی طرف, اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 13. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو وحی کی, یہ بات وحی کی, اسری بعبادی, اسرا یسری, اسران کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا. 15ویں پارے میں آیا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا. تو اسرا یسری, اسران کا معنی چلانا.
اے موسیٰ چلا تو بعبادی میرے بندوں کو، یعنی میرے بندوں کو لے کے چلا جا راتوں رات، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا پھر بنا دینا ان کے لیے ایک راستہ. ضربہ یضربو کا معنی مارنا، بنا دینا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی بھی ماری تھی نا اس کے اوپر دریا پہ. طریقاً فی البحر سمندر میں، یہاں سمندر سے مراد ہے دریا، ویسے تو بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں لیکن پانی پر بھی اطلاق ہوتا ہے. تو دریا میں ان کے لیے ایک راستہ بنا دینا، یبسا خشک راستہ. یعنی اللہ نے جو وحی کی یہ عین اس وقت نہیں، یعنی وحی کا کچھ حصہ تو اس وقت نازل ہوا جب موسیٰ کو حکم دیا گیا علیہ السلام کو کہ راتوں رات بندوں کو لے کے چلیں، اور کچھ حصہ وحی کا اس وقت نازل ہوا جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ جب راستہ بھول کے کھڑے ہو گئے، تو پھر وہاں یہ حکم. تو اللہ نے مجموعے کو پیش کر دیا ہے کہ مجموعہ جو وحی کا نازل ہوا وہ یہ کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے چلیں اور پانی میں ان کے لیے ایک خشک راستہ بنا دیں لاٹھی کو مار کے. لا تخافوا، یبس یابس خشک کو کہتے ہیں. لا تخافوا درکن، آپ کو نہ ادراک کا خوف ہوگا. درک کہتے ہیں جا پکڑنا، یعنی فرعون بھی آپ کو نہیں پکڑ سکے گا، اس کا بھی آپ کو خوف نہیں ہوگا. ولا تخشا، یعنی آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے، درک سے بھی خوف زدہ نہ ہوں، ولا تخشا اور ڈوبنے سے بھی آپ خوف زدہ نہ ہو. یعنی تخشا کا مطلب کوئی اور خوف بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے دوسرا خوف کیا تھا؟ ڈوبنے کا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ پیچھا کیا ان کا یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ. جند کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی جمع یعنی لشکروں، بہت سارے لشکر لے کے فرعون نکلا. فَغَشِيَهُمْ ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو، من الیمی دریا میں سے، ما اس چیز نے، غشیہم جس نے ڈھانپ لیا. یعنی بلاغت ہے کہ دریا میں سے جس حصے نے دریا کے ان کو ڈھانپنا تھا اس نے ڈھانپ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم تحقیق ہم نے نجات دی ہے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے. یعنی اس وقت اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا. وباعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا. واعد یواعد مواعدتاً وعدہ کرنا، وعدہ یوعد کا معنی بھی وعدہ، مواعدہ جانبین سے وعدہ، یعنی ہم نے تم سے وعدہ کیا اور تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم عمل کرو گے. تو ہم نے جو تم سے وعدہ کیا، جو جانبین سے جو ایگریمنٹ ہوا وہ کیا تھا؟ جانب الطور، کوہ طور کے ایک جانب، الایمن جو دائیں جانب تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور جاتے تھے تو اس کے دائیں جانب کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. وہ وعدہ یہ تھا کہ وہاں پر ہم تم کو تورات دیں گے، یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ اور نازل کیا ہم نے تم پر، المن والسلوى من اور سلوى. اس کی تفسیر میں پہلے بتا چکا ہوں، من سلوى یہ تفسیر میں مزید کچھ بتاؤں گا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور اس کھانے پینے میں حد سے تجاوز مت کرو. طغا یطغا کا معنی ہوتا ہے طغیان، سرکشی مت کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کہ نازل ہو جائے گا تم پر میرا غصہ. حل یحل حلولا نازل ہونا، یعنی اگر تم نے کھانے پینے میں سرکشی کی تو میرا غضب تم پہ نازل ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي اور وہ شخص جس پر میرا غصہ غضب نازل ہو جائے، فقد ہوا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. ہوا یہوی ہووین کا معنی ہوتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف لڑکنا. تو ہوا کا مطلب وہ بلندی سے نیچے لڑک گیا. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز بلندی سے نیچے کی طرف لڑکتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے، تو یہ کنایہ ہے تباہی سے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تابا اس شخص کو جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی پھر سیدھے راستے پہ چلتا رہے. وما اعجلک، اعجل یعجل اعجالا جلدی کروانا. وما اعجلک عن قومک اور کس چیز نے تجھے جلدی کرائی تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ. یہ بھی یہ خیر تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. قال موسیٰ نے کہا، ہم اولائی وہ لوگ ہیں، علی اثری جو میرے نشانات پر ہیں، یعنی میرے پیچھے آ رہے ہیں. جو بنی اسرائیل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک اور میں تیری طرف جلدی آ گیا، میں نے تیری طرف جلدی کی. ربی اصل میں تھا ربی اے میرے رب، لی ترضا تاکہ تو خوش ہو جائے.
قال اللہ نے فرمایا فإنا بے شک ہم انا اصل میں اننا قد فتنا قومک ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو. فتنا ضربنا کی طرح من بعد کا تیرے بعد وَأَضَلَّهُمْ اور گمراہ کر دیا ہے ان کو السامری سامری نے. سامری شام کا ایک شہر ہے سامرہ، تو وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس شہر کی طرف نسبت کی جاتی تھی اور اس کو سامری کہا جاتا تھا. فرجع موسیٰ الی قومہ پس لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان. غضبان کہتے ہیں غصہ، غصے والا شخص جس پہ غصہ طاری ہو، سخت غصے میں، کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، سخت غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے. قال یا قومی، یا قومی اصل میں تھا یا قومی، کہنے لگے موسیٰ اے میری قوم، الم یعدکم کیا وعدہ نہیں کیا تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدا حسنا اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو کیا تم پر عہد یعنی زمانہ لمبا ہو گیا تھا، یعنی میرے آنے کا زمانہ، کہ میں بہت ٹائم گزر گیا تھا مجھے کوہ طور پہ، تو کیا زمانہ بہت لمبا ہو گیا تھا. ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان یحل علیکم غضب من ربکم کہ نازل ہو تم پر تمہارے رب کا غضب. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. فاخلفتم موعدی جس کی وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. تو کیا یہ ہوا تھا؟ قالو تو قوم جواب میں کہنے لگی ما اخلفنا موعدک نہیں مخالفت کی ہم نے آپ کے وعدے کی، بملکنا اپنی ملکیت سے یعنی اپنے اختیار سے یا اپنی مرضی سے، ولکننا لیکن ہم جو تھے، ولکننا اصل میں تھا ولکننا نا حملنا لادے گئے تھے ہم، حمل یحمل تحمیلا کا معنی لادنا، حمل سے ہے نا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ لادا گیا تھا، اوزارن وزنوں کا، وزر کہتے ہیں وزن کو، اوزار اس کی جمع، اردو میں بھی کہتے ہیں نا اوزار لے کر آؤ. اوزارم من زینت القوم قوم کی زینت کے بوجھ ہم پہ ڈالے گئے تھے. قوم سے مراد ہے فرعون کی قوم قبطی، اور زینت سے مراد ہے جو زیورات جو زینت کے کام آتے ہیں. تو زیورات کے جو بوجھ تھے وہ ہمارے اوپر لادے گئے تھے. فقذفناها پس ہم نے ان زیوروں کو پھینک دیا. قذف یقذف کا معنی پھینک دینا. فَكَذَلِكَ پس اسی طرح القى السامری سامری نے بھی ڈال دیا زیور، مراد ہے آگ میں ڈال دینا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا پس سامری نے نکالا ان بنی اسرائیل کے لیے عجلاً ایک بچھڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا جو چھوٹا، اس کو بچھڑا کہتے ہیں، بچھڑا نکالا، جسداً ایک جسم تھا اس کا، یعنی ایک بچھڑا نکالا جو ایک جسد والا تھا، لہو خوار جس کی ایک آواز تھی، خوار جو بیل جب بولتا ہے نا تو اس کی آواز کو. فقالوا سب مل کے کہنے لگے ھذا الہکم یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے. فَنَسِیَ پس موسیٰ بھول گئے ہیں، یعنی موسیٰ کوہ طور پہ خدا کو تلاش کرنے گئے ہیں، اصل خدا تو یہ. آگے اللہ اپنا کلام داخل کرتے ہیں. افلا یرونا تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے یا دیکھتے نہیں ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا کہ یہ لوٹاتا نہیں ہے ان کی طرف بات کو. جو مدارس کے طلبہ ہیں جو گرامر اچھی طرح پڑھتے ہیں ان کو یہاں اشکال ہوگا کہ اللہ یرجع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اصل میں تھا ان لا، تو ان جو ہے مقدر یعنی ان جو ہے یہاں موجود ہے تو لا یرجع ہونا چاہیے. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ ان اصل میں تھا انہو، ان مخففہ من المثقلہ ہے اور ضمیر شان ہے یہاں پہ، تو وہ تخفیف کی وجہ سے اس کو ان پڑھا جاتا ہے. تو اصل میں یوں تھا انہو لا یرجع الیہم قولا، تو یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی انہو. افلا یرونا تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا کہ یہ بچھڑا ان کی طرف بات کو لوٹاتا بھی نہیں ہے، ولا یملک لہم ضرا اور نہ مالک ہے ان کے لیے نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کسی چیز کا مالک نہیں. یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا اور جادوگر پھر ایمان لے آئے. فرعون نے دھمکیاں دی، جادوگروں نے پہ کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے. اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا، بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان سب کو قتل کر دیا. بعض روایات میں ہے، ان کی سند کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے،
کہ فرعون نے 24 گھنٹے کے اندر اندر سب کو قتل کر دیا، واللہ عالم۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، دوسرے مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے اور تابڑ توڑ ظلم شروع کر دیے بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل اور پریشان ہو گئے اس واقعے کے بعد، کیونکہ اب فرعون کے پاس دلائل ختم ہو چکے تھے، اب وہ مکمل طاقت کا استعمال کر رہا تھا بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں، تیرے آنے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اور وحی میں یہ بھی تھا جو کہ بعد میں حصہ نازل ہوا کہ ان کے لیے پانی میں ایک خشک راستہ بنا دینا۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں اس کی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب راتوں رات لے کے نکلے تو حضرت موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ فرعون کو نہیں پتہ چلے گا، اور یہی حکم تھا کہ چپکے سے لے کے نکلنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ گھروں میں خبریں پھیلائی گئیں، بھئی جو بھی بنی اسرائیل نکلیں، موسیٰ کلیم اللہ کا حکم ہے آ جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں مصر چھوڑ کے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک پورا لشکر تیار ہو گیا، کوشش یہ کی گئی کہ اس کو مخفی رکھا جائے، لیکن ظاہر ہے مخبر ہوتے ہیں، انہوں نے فرعون کو اطلاع کر دی۔ تو جیسے یہ نکلے فرعون نے بھی پورا لشکر تیار کیا، اور قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ فرعون نے فوراً منادی کرائی، ان ھذا لشرذمۃ قلیلون، اے لوگو یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، یہ باغی لوگ ہیں ملک کے، یہ نیشن کے باغی لوگ ہیں، لغائظون، انہوں نے غیر قانونی کام کر کر کے ہمیں بہت غضبناک کیا ہے، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بڑا خوشنما فرعون نے نعرہ لگایا، بڑا خوبصورت، کہ جی یہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو لوگ طاقت کے نشے میں، آپ کو پتہ ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے لوگ اس کے غلام ہوتے ہیں۔ تو فرعونیوں کے سارے جو بے وقوف لوگ تھے، احمق لوگ، جو دنیا کے چند ٹکوں کو آخرت پر ترجیح دینا چاہتے تھے، جو موسیٰ کے اتنے سارے معجزے دیکھ کے بھی ان گدھوں کو جو ہے عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ میں تو جب یہ واقعات پڑھتا ہوں تو آج کے گدھے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دن رات خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر آپ دیکھیں فالو کس کو کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نشانی ہے نا، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن جانا، کتنی بڑی نشانی ہے، ایک نہیں ہے، کروڑوں اربوں نشانیاں آج صبح و شام دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو کیا ہوا کہ جی وہ سارے جمع ہو گئے۔ اب جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش در آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب چونکہ یہ آخری آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے بہت بڑی آزمائش میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ڈالا۔ وہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ ہی بھول گئے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے۔ تو اب یہ بڑی آزمائش ایک بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ تھی، ایک بہت بڑا معجزہ اللہ نے دکھانا تھا، اور ایسا کامیاب کرنا تھا بنی اسرائیل کو کہ ناکامی کا امکان ہی ختم ہو جائے، دشمن ہی جڑ سے ختم ہو جائے، خطرہ ہی ختم ہو جائے۔ تو راستہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام نے، جانا کدھر ہے، راستہ بھولتے بھولتے آگے گئے ہیں تو دریا، اور پیچھے فرعون کے ٹھاٹھائی مارتا ہوا سمندر، جو لشکروں کے لشکر، جنود ہے قرآن میں، جند نہیں تھا، جنود، بہت سارے لشکر لے کے فرعون پیچھے آ رہا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے اتنا بڑا لشکر آ رہے، تو ختم، مار دے گا ہمیں، پکڑ کے لے جائے گا، جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ یہ نالائق اتنے اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، اب تو کوئی اچھی بات منہ سے کر لیں، منہ سے یہ کہہ دیتے کہ اب تک جس اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اتنے معجزے دکھائے ہیں، اور اللہ کے حکم پہ ہم مصر سے نکلے ہیں نا، خود سے تھوڑی نکلے، تو اب اللہ بچائے گا ہمیں کسی طریقے سے۔ تو ایسے موقع پہ توکل کی بات کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے بارے میں ڈر ہوا کہ پتہ نہیں اس جملے کی وجہ سے کہیں ہلاک اللہ ان کو نہ کر دے، تو مجھے اپنے بارے میں تو اطمینان ہے، اللہ بچائے گا، تو تمہارا نہیں پتہ ہے۔ تو اس لیے کہنے لگے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جبکہ جو ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار میں پناہ لی تھی، تو وہاں جب مشرکین نے چاروں طرف سے غار میں آ کے گھیر لیا، تو حضرت ابو بکر جب غمزدہ ہوئے تو وہاں نبی نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہاں یہ نبی نے نہیں فرمایا میرے ساتھ اللہ، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایسا مخلص ساتھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ
اللہ مجھے بچائے اور ابو بکر کو چھوڑ دے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے تھے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ وہاں جا کے ٹھہر گئے اور پیچھے سے لشکر آیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اے موسیٰ اس پانی پہ جو ہے اپنی لاٹھی کو مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے تو خشک راستے بن گئے، یعنی فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ قرآن کہتا ہے دریا کی جو لہریں تھیں نا تیز، وہ ایک پہاڑ کی طرح جمع ہونا شروع ہو گئیں، یعنی اس طرف بھی لہریں جمع، اس طرف بھی لہریں جمع، اور بیچ میں بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بن گئے، خشک راستے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چلے۔ تو اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا اور بنی اسرائیل آرام سے پار ہو کے گزر گئے، اور پھر پیچھے سے فرعون آیا، وہ بدبخت دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ خدا نے ان کے لیے کیا ہے، لیکن انسان طاقت اور دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، خواہشات کے غلامی میں۔ تو اس نے کہا جب اب تک میں بچا رہا ہوں تو اب بھی بچ جاؤں گا۔ تو اتنا بڑا معجزہ فرعون نے دیکھ کے بھی اس کی عقل ماری گئی، اور اس کے ساتھ جو فوجی تھے اور جو اس کی پبلک تھی، سویلین تھے اس کے ساتھ، جو عوام تھی جو لوٹ مار کے نشے میں آئی تھی، وہ سارے عقل کے اندھے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ جو ہے ایک مصر کا بادشاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں گھس گیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو دریا میں اس حصے نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا۔ یہ بھی علماء کہتے ہیں ایک بلاغت ہے، یعنی اتنی بڑی تباہی آ گئی کہ اللہ نے اس تباہی کا تذکرہ ہی نہیں کیا، یعنی اللہ نے مبہم بات کی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے، اور مفسرین نے اس آیت کو بھی کہ اس انداز کو بھی بلاغت میں شمار کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا۔ جب بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے نا تو اس طرح آسان لفظوں میں اس کو بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، وَمَا هَدَى، اور قوم کو صحیح گائیڈ نہیں کیا۔ حالانکہ دعویٰ کیا تھا، سورہ مومن میں آتا ہے کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا اے میری قوم موسیٰ کی باتوں میں مت آنا، وَمَا أُهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تمہیں نہیں ہدایت دوں گا مگر سیدھے راستے کی، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو جو دعوے کیے تھے وہ غلط نکلے۔ اللہ کہتے ہیں فرعون نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ تو دیکھو اپنے لیڈروں کو فالو مت کرو، پیغمبروں کو فالو کرو۔ ہدایت صرف پیغمبروں کے پاس ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو پیغمبروں کا راستہ بتاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، قرآن کہتے ہیں ہم نے پھر بنی اسرائیل سے کہا ہے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کر لیا۔ ایک اور احسان اب کیا کہ جب فرعون ہلاک ہو گیا، جان چھوٹی بنی اسرائیل کی، وہ جو کئی سالوں سے ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، ایک آزاد ہو گئے، تو اب بنی اسرائیل نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہمارے لیے کوئی قانون ہو۔ ریاست کا ایک اسٹیٹ کا لا ہوتا ہے نا، جزوی احکام تو پہلے بھی تھے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ صدقے کرنے ہیں، یہ تو سب تھے، لیکن ایک ریاست کا لا پورا ہمیں ایک دین چاہیے، شریعت چاہیے تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اب تمہیں ایک شریعت ملے گی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور پہ آنا، اور کوہ طور کی دائیں جانب تورات نازل ہوگی اور وہ تختیاں آپ کو دی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ واحد نبی ہیں جن کو ایک ہی وقت میں پوری کتاب دے دی گئی تھی، ورنہ پیغمبروں پر وہی تدریجاً نازل ہوتی تھی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں قرآن ملا ہے، حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی تختیاں اللہ نے پکڑا دی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وادی تیہ میں ہم نے تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا۔ اس کی تفصیل میں بہت ڈیٹیل سے پچھلے رکوع میں سورہ بقرہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس میں حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ شریعت کی پابندی، یعنی شریعت کی پابندی نہ کرنا، کہ حرام کھانا شروع کر دو، حرام پیسوں سے کھانا شروع کر دو، یا اسراف ضائع کرنا شروع کر دو۔ تو یہ تمام قسمیں، یعنی کھانے پینے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، کلو استعمال پر بھی یہ صادق آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اتنی جائیدادیں کھا گیا، کیا مطلب استعمال کر لی؟
تو یہ تمام شریعت کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فائدہ اٹھانے کی دنیا میں چیزیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر شرعی حدود میں رہ کر، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کی، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی تو تم پر میرا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ جس پر میرا غضب نازل ہو، فقد ہوا، تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں اللہ دھمکیاں دیتے ہیں امیدیں بھی دلاتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اس دھمکی سے کوئی مایوس ہو جائے کہ اچھا میری تو زندگی حرام کھاتے ہوئے گزر گئی، میری تو زندگی برائیوں میں گزر گئی، اب میں بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، مبالغے کا صیغہ ہے، غافر نہیں غفار ہوں، لمن تابا، اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے، یعنی کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر مومن ہے تو گناہوں سے توبہ کر لے، ثم اہتدی، اور پھر اس پر قائم رہے، سیدھے راستہ کو اختیار بھی کرے، وہ یعنی اس پہ چلتا رہے۔ تو اس آیت کا مطلب دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ اس پر سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، اگر اس کی مخالفت ہو جائے تو پھر توبہ کرے، کیونکہ جو بار بار توبہ کر کے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہی قرار دیتے ہیں۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب قرآن دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا، اب تمہیں تورات ملے گی، تو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بھی کچھ افراد کو آپ اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے کے آئیں، سب کے سامنے میں آپ کو تورات دوں گا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں، وہاں کے لیکچر سن لیے جائیں، پھر سورہ اعراف میں بھی آئے ہیں یہ واقعات۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہ شوق محبت میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، ان بنی اسرائیلیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے پہنچ گئے جلدی، اتنی تیز رفتاری سے آئے نا کوہ طور پہ کہ وہ پیچھے رہ گئے اور آپ پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جو ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا آپ تو اس ٹائم سے پہلے ہی آ گئے ہیں۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے آگے کیسے نکل آئے، پہلے کیسے نکل آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال هم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ آپ نے اگرچہ کہا تھا سب نے ساتھ آنا ہے، تو مطلب تو یہ تھا نا کہ تورات ملے تو سب دیکھ رہے ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں پہلے آ گیا، وہ بھی پہنچنے ہی والے ہیں، باقی میں جلدی کیوں آ گیا ہوں؟ عجلت الیک ربی، اے میرے رب میں تیری طرف جلدی اس لیے آ گیا، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے، اگر وہ وقت سے پہلے ہی کر دے تو کام لگانے والا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو نے مجھے آنے کا حکم دیا، جب حکم دیا میں پہلے ہی پہنچ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے مجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ انا قد فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ جیسے ہی تو اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلا ہے ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے اس نے۔ دیکھیں بچھڑے کی پوجا تو بنی اسرائیل نے کی تھی، سامری جادوگر نے ان کے لیے بچھڑا بنا کے دیا جس کو وہ معبود بنا کے پوجا کرنے لگے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو وہ یہ نسبت کہلاتی ہے کہ ہر چیز کا نا، ہر عمل کا خالق بھی اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی برائی بھی ہو رہی ہے تو وہ تخلیق لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا خالق تو اللہ ہے نا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس برائی کو ہونے دینے میں کچھ مصلحتیں ہیں، یعنی اس برائی پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا، لیکن خالق تو اس کا اللہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو خدا کی مرضی کے بغیر، خدا کے کلمہ کن کی طاقت کے بغیر میں وہ کر نہیں سکتا، اس لیے اللہ اس کام کی نسبت بھی اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے اختیارات ختم ہو گئے ہیں، مجھ سے اللہ نے زبردستی وہ کام کروا دیا ہے یا اللہ اس کام پہ خوش ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں شر بھی پیدا کیا، خیر بھی پیدا کی، تاکہ خیر اور شر چلتے رہیں اور اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو سزا ملے۔ تو اس معنی میں ہر برائی کی نسبت بھی بعض دفعہ اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے خالق اللہ، یعنی اللہ چاہتا تو وہ فتنے میں نہ پڑتے نا، تو لیکن اللہ نے پڑھنے دیا ان کو، چونکہ وہ نالائق لوگ تھے اور بت پرستوں کے ساتھ رہ کے ان کی بھی عادتیں خراب ہو گئی تھی اور توکل نہیں تھا اللہ پہ، جیسا اعتماد ہونا چاہیے ویسا اعتماد نہیں تھا، تو اللہ نے بھی ان کو پھر فتنے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اے موسیٰ ہم نے تیری بات، تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ فتنے میں ڈالنے کی نسبت ایسے ہی جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ ہم بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ وہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں۔
تو وہ بھی فتنے میں پڑنا چاہتے تھے, ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, موسیٰ علیہ السلام غضبناک اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے. کوہ طور پہ تورات نہیں لی اور واپس آ گئے. وہ فتنے میں کیا ڈالا تھا, یہ واقعہ پچھلے لیکچروں میں بھی تفصیل سے آ چکا ہے, مختصراً دوبارہ بتا دیتا ہوں میں, کہ جو سامری جادوگر تھا نا, اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے اترے اور فرعون جب غرق ہوا, تو جبریل کے گھوڑوں کی جو ٹاپ تھی نا, وہ جہاں مٹی پہ پڑتی تھی, تو جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک مقرب فرشتے ہیں اور ایک روحانی حیات کا ذریعہ ہیں, وحی کا ذریعہ ہیں. تو کچھ اللہ نے ان کی کرامت کے طور پر ان کے گھوڑے کے ٹاپیں جو تھی نا, اس میں کچھ اثرات رکھے تھے. تو مختلف روایات ہیں اس بارے میں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں گھوڑا کا پاؤں پڑتا تھا وہاں ایک سبزہ پیدا ہو جاتا تھا, اور بعض میں کچھ اور ہے. بہرحال سامری کو نا یہ سب چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ اس مٹی میں جہاں جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ ہے, کچھ نہ کچھ خاص چیز ہے اس میں, کچھ محیر العقل یعنی عقل کو حیران کر دینے والی کچھ چیزیں ہیں. تو اس نے کیا کیا, وہ مٹی اٹھا لی اور پھر جو سونے کا بچھڑا بنایا, آگ کو سونے کو پگھلا کے نا بچھڑا بنایا, تو اور اس بچھڑے وہ مٹی شامل کی ہے, تو اس بچھڑے میں اتنی زندگی پیدا ہو گئی کہ جس سے وہ آواز نکال سکے. تو یہ ایسا کام اس نے کیا, اس کو اندازہ ہوا کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ شعبدے بازی ہوگی اس کے ذریعے, یا تو شعبدہ ہوگا یا کوئی ایسا اثر ہوگا اس کا کہ بچھڑے میں جان پیدا ہو جائے گی. اور سامری کو یہ اندازہ کیسے ہوا, تو بعض روایات میں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا, یہ تھا تو شام کا, یعنی اس کے آباء و اجداد شام کے تھے, سامرہ کے, لیکن وہ آباء و اجداد مصر میں آ گئے ہوں گے ہجرت کر کے, تو یہ بھی بنی اسرائیلی کا کہلانے لگا ہوگا, واللہ عالم. اس بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں کہ اصل اس کے سامرہ کا تھا, جس کی وجہ سے اس کو سامری کہا جاتا ہے, لیکن ادھر آ گیا تھا یہ. تو اس کو اس کی ماں کے نے جو ہے نا قتل کے خوف سے کہیں چھپا دیا تھا, تو کہیں جنگل میں ڈال دیا تھا. تو اللہ نے جبریل کے ذریعے اس کی تربیت کی. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پالا تھا. جبریل بار بار اس کے پاس آتے جاتے تھے, تو جس کی وجہ سے اس کو جبریل علیہ السلام سے مناسبت ہو گئی تھی. حضرت جبریل کو پہچان لیتا تھا, ان کی چاہے وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے تو پہچان لیتا تھا, اور ان کے سے جو محیر العقل واقعات ہوتے تھے یہ ان سے مانوس ہو چکا تھا. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے, حالانکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اسے جبریل کے ذریعے پلوایا ہے, لیکن ناشکرہ نکلا. تبھی ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے نا, عربی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ موسیٰ, اچھا اس کا نام بھی کہا جاتا ہے موسیٰ تھا, سامری کا اصل نام موسیٰ تھا. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ وہ موسیٰ جسے اللہ کے دشمن نے پالا وہ کلیم اللہ بنا, اور وہ موسیٰ جسے اللہ کے دوست یعنی جبریل نے پالا وہ اللہ کا دشمن نکلا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے ماحول میں پلتے ہیں بگڑ جاتے ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ برے ماحول میں پلتے ہیں لیکن سنور جاتے ہیں, یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے. تو اس کو جبریل علیہ السلام سے پہلے سے مناسبت تھی, تو اس نے کیا کیا, وہ مٹی کا جو مٹی اٹھا کے نا, حضرت جبریل کے قدموں کی مٹی یا ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی مٹی اٹھا کے گھسالے میں اس نے بچھڑا بنایا, اس میں ڈالی ہے, تو اس میں کوئی آواز پیدا ہو گئی. تو کچھ کلاکاری سامنے آ گئی جس سے لوگ پھر کہنے لگا دیکھو یہ خدا ہے, ورنہ بچڑا تو بولتا نہیں ہے, یہ تو بے جان ہو کے بھی بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ, آپ کو پتہ ہے جو شرک اور بت پرستی سے مانوس ہوتے ہیں نا, ان کو بس کوئی ایسا شعبدے بازی دکھا دو یا کوئی بھی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام دکھا دو تو وہ اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں مندروں میں جا کے کہ کسی بت سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ کی عقل کو حیران کر دینے والی ہے, تو اسی کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بس یہی ہے, باقی کیا ہے اس کے اندر, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. جیسے آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو عامل کوئی ایسا شعبدہ دکھا دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اب یہ مختار کل ہیں. او بھائی وہ شعبدہ ہے, ورنہ اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو یہ بہت کچھ کر لیتے. جیسے وہ آج کل ایک پھونکوں والی سرکار آئی ہوئی ہے, کسی نے دکھایا کہ وہ ایک معذور کے پھونک لگائی, وہ معذور چل کے دوڑ رہا ہے, تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے اگر اس میں یہی طاقت ہوتی تو آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لو نا اس کو, اتنے سارے معذور آتے ہیں, اتنا خرچہ ہوتا ہے, اس کو اچھی فیس بھی مل جائے گی وہاں, اور سب کی ٹانگیں بھی ٹوٹی بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان میں عیب کیا ہے, کتنے کاموں سے عاجز ہیں, چند شعبدے دیکھ کر لوگ ان پر یقین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو سامری جادوگر نے جو ہے نا پورا بچھڑا بنا دیا, اور کہا کہ وہ جب تک موسیٰ علیہ السلام تورات نہیں لے آتے تو شریعت تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو ابھی فی الحال ہم اسی کو معبود بنا کے اسی کو پوچھتے ہیں.
یہ حرکت کی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ واپس جاؤ, اپنی قوم کا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کے افسوس کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا قومی, اے میری قوم, الم یعدکم وعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تورات دینے کا؟ اس کا انتظار کر لیتے, اس میں جو جو لکھا ہوتا اس پہ عمل کرتے. افطال علیکم العہد, کیا وہ زمانہ بہت طویل ہو گیا تھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہدایت جو اللہ کی کلام ہے تمہیں آنے میں بہت, تمہارے پاس آنے میں بہت تاخیر, کئی سال صدیاں بیت گئی تھی, تو تم نے کہا کہ چلو اللہ ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر رہا تو ہم خود سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. کیا ایسا ہو گیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے ارادہ کیا تھا کہ تم اپنے اوپر اللہ کا غضب خود نازل کرنا چاہتے ہو, یعنی تمہاری مت ماری گئی تھی اور تم چاہ رہے تھے کہ ہم شرک کریں تاکہ اللہ کا عذاب آئے, کیا تم یہ چاہتے تھے؟ فاخلفتم موعدی, پھر اس بیس پہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی, یعنی میں تم سے وعدہ کیا تھا توحید پہ قائم رہنا, تم شرک میں مبتلا ہو گئے, تو کس بیس پہ؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, بنی اسرائیلی کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا, بلکہ ہوا یہ تھا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ, جو قوم ہے نا فرعونی, ان کی زینت یعنی ان کے جو زیورات تھے, یا تو وہ زیورات ان کو دریا سے ملے ہوں گے, بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ ادھار لیے ہوئے تھے انہوں نے, واللہ عالم. بظاہر لگتا ہے کہ جو فرعونی جب دریا میں ہلاک ہوئے ہیں تو ظاہر اتنا سونا, تو سارے مالدار لوگ تھے, وہ سارا سونا جو ہے انہوں نے پھر نکال لیا, تو یہ ان کے پاس آیا. اس وقت شریعت میں مال غنیمت کے حکام نہیں تھے کہ اب اس سونے کا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا سونا اور قوم کے زیورات تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے. تو سامری نے یہ کہا کہ بھائی یہ کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو سامری نے کہا یہ آگ میں ڈالو تو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. تو سامری کے کہنے پر ہم نے فقذفنا, اس کو پھینک دیا, دوسرے مقام پر آتا ہے یعنی آگ میں. والقى السامری فكذلك القى السامری, اور خود سامری کے پاس جو زیورات تھے وہ بھی اس نے اس آگ میں ڈال دیے. تو یہ ہم نے خود سے نہیں کیا, یہ تو سامری کے کہنے پر کیا ہے. اصل میں تو اپنے اختیار سے ہی کیا تھا, لیکن بنی اسرائیل اپنا عذر پیش کر رہے تھے, گویا کہ جی سامری نے اتنا اچھی ہمیں ترکیب بتائی اور قوم کے زیور ہم بوجھ اٹھا کے کہاں لے کے جاتے, تو سامری نے ٹھکانے لگانے کا ایک طریقہ بتا دیا, تو گویا ہم اس کے مشورے کے آگے مجبور ہو گئے کہ اس سے اچھا مشورہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک عذر لنگ بدتر از لنگ, یہ اس کا مصداق انہوں نے ایک بات کی کہ یہ اس کے مشورے پہ ہم نے کیا, گویا یہ مشورہ اتنا اچھا تھا گویا ہم مجبور ہو گئے تھے اس مشورے پر عمل کرنے پر. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار, پھر سامری نے, قرآن کہتا ہے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس میں آواز تھی, اس آواز کی وجہ میں نے بتا دی. فقالوا هذا الہکم, سامری نے ان کو سمجھایا اور ان کے سمجھ میں آ گیا اور یہ کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود بھی ہے. فنسیہ, موسیٰ بھول گئے, لہذا اسی کی عبادت کرو. تو کیونکہ یہ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ آوازیں کیوں نکال رہا ہوتا, آواز نکلنا تو زندہ ہونے کی علامت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسے بدبخت لوگ, افلا یرونا, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اللہ یرجع الیہم قولا, یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں لوٹاتا ہے. یہ کیسا معبود ہے جو کلام تک نہیں کر سکتا, حاجت پوری کرنا تو دور کی بات ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہ ان کے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا مالک ہے. بس ایک شعبدے کو دیکھ رہے ہیں, ایک جادو کو دیکھ رہے ہیں کہ آواز نکال رہا ہے, عاجز ہونا نہیں دیکھ رہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. تو چونکہ اگلا رکوع بھی اسی سے متعلق ہے تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع بیان کر کے پھر اس کا میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے دونوں کا پیش کروں گا. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہم شروع کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.